السلام علیکم دوستو، ہم نے نظم شکوہ مکمل کر لی ہے۔ آپ نے نظم سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس نظم میں علامہ صاحب نے 20ویں صدی کے شروع کے دنیا کے تمام مسلمانوں کی جو قلبی کیفیات تھیں، جو اعتراضات تھے، جو خدشات تھے ان کے دل میں، اور جو حسرتیں تھیں، جو تمنائیں تھیں، ان کا اظہار علامہ صاحب نے کر دیا ہے۔ ان یہ ساری کیفیات ہر اس مسلمان کی ہیں جو درد دل رکھتا تھا اور اس وقت کے تاریخی اور سیاسی حالات سے واقف تھا۔ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں، خصوصاً بر صغیر میں بھی اور شرق اوسط میں بھی مسلمانوں پہ جو ابتلا اور تکلیف کا زمانہ تھا، ہر مسلمان دلی طور پر اس پہ بہت زیادہ رنجیدہ تھا۔ تو یہ مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتوں اور نوازشوں کا سلسلہ کہیں روک دیا ہے، اور مسلمان یوں لگتا ہے جیسے بے یار و مددگار رہ گیا اس دنیا میں۔ تو یہ کیفیتیں عام انسان کی تھی جو اقبال نے بیان فرما دی۔ اور ان کا اپنا ہی ایک مصرع ہے نا، شاعر رنگی نواہ دیدہ بینا قوم۔ تو انہوں نے اپنی پوری قوم کی، امت مسلمہ کی وہ نمائندگی کرتے ہوئے وہ جذبات کا اظہار کیا۔ تو تقریباً 1.5 سال کے بعد انہوں نے خود اس کا جواب لکھا، جواب شکوہ۔ اور پہلے 4 بند عجیب ایک منظر انہوں نے پیش کر دیا ہے تمہید کے طور پہ۔ یوں لگتا ہے جیسے جس وقت انسان نے اللہ سے وہ شکوہ کیا تو وہ چیخ و پکار چونکہ اس کے دل کی اور روح کی گہرائیوں سے نکلی تھی، اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ وہ چیخ و پکار عرش معلیٰ تک پہنچ گئی، آسمانوں کو چیر کے۔ تو وہاں عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، آسمان بھی، ستارے بھی، کہکشاں بھی، فرشتے بھی، یہ عالم ملکوت میں عجیب و غریب کھلبلی سی مچ گئی۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آنے لگی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ قدسی الاصل، جس کی اصل پاکیزہ ہو، چونکہ یہ دل سے نکلتی ہے، روح کی گہرائیوں سے یہ شکایت نکلتی ہے، یہ آہ نکلتی ہے، اس لیے بلندی کی طرف جاتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں میرا بے باک یہ نالہ، یہ میری فریاد آسمانوں کو چیر کے عرش بری کے قریب پہنچ گئی۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ باقی سب حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن جنت کا جو داروغہ رضوان ہے وہ مجھ سے واقف تھا، اس نے فوراً میری آواز سے مجھے پہچان لیا کہ یہ یقیناً وہی حضرت انسان ہے جس کو میں نے جنت سے نکالا تھا، یہ اولاد آدم ہے۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ یہ فرشتے، انہیں وہ ٹائم یاد آ گیا ہوگا شاید جس وقت انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ یہ تو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا۔ اب وہ بات کرنے لگے کہ یہ وہی خاک کی چٹکی ہے، مٹھی بھر مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، اس کی تگ و تاز اور اس کی کوشش اور بھاگ دوڑ یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ زمین کے رہنے والے کتنے بے ادب ہیں، انہیں محفل میں اللہ کے حضور بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے، پستی کے مکینوں کو بات کا سلیقہ بھی نہیں ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ برہم ناراض ہونا، غصے میں ہونا، دور ہونا۔ آج وہ مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، اسی کو ہم نے سجدے کیے تھے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، کیف منطق کی ایک اصطلاح ہے، گویا یہ فلسفے اور منطق کو جاننے والا ہے لیکن آداب نہیں جانتا، عشق و محبت کے رموز
رموز اور آداب سے واقف نہیں ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، اسے نہیں پتا کہ بڑی بڑی ہستیوں کے سامنے کتنی عجز اور عاجزی اور شرمساری سے پیش ہوا جاتا ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ ان نالائکوں کو اپنی قوت گویائی پر اتنا فخر ہے، لیکن ان نالائکوں اور نادانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ یہ نہیں پتا کہ کس موقع پہ کون سی بات کس لہجے میں کرنی چاہیے، کتنے بڑے دربار میں، کتنی بڑی ہستی کے سامنے اس قدر شوخ زبان سے باتیں کر رہا ہے، اسے سلیقہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا۔ یہ چار بند تھے، ایک تمہید ہے کہ وہ آواز جب عرش تک پہنچی تو تمام مفروضہ ہے علامہ صاحب کا کہ اس طرح وہ یقیناً جس طرح سے یہاں بر صغیر اور مسلم دنیا میں اس نظم کو پذیرائی ملی اور لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، اسی طرح اقبال کہتے ہیں وہاں بھی میری اس آہو بقا سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی اور چہمے گویاں ہونے لگیں۔ عرش کے ارد گرد کار پردازان قدرت جو ہیں ان میں بھی یہ چہمے گویاں ہونے لگیں کہ یہ کون شوخ انداز ہے جو اللہ کے ساتھ اس قسم کی لب و لہجے میں بات کرنے لگا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔